وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. آج کے اس اہم اجتماع کے خطبائے کرام جماعت کے ممتاز فضلاء فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی و فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی رحمہ اللہ، اور آج کے اس پروگرام کے ناظم عزیز فیصل رحمانی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام، مسجد اہل حدیث منشی کمپاؤنڈ کاشی میرا کے ذمہ داران اور یہاں تشریف فرما بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، ملک کی آزادی کا آج دن ہے. آج یوم آزادی پورے ملک میں پورے جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے. ہر طبقہ دیش واسیوں کا اس بات سے بہت خوش ہے کہ آج ہی کے دن ہمیں ظالموں کی استبداد اور ان کی غاصبانہ حکمرانی سے نجات ملی تھی. اس خوشی میں ہر طرح کی تفریق سے بلند ہو کر کے ہر ہندوستانی خوش ہے اور ایک طرح سے یادگار کے طور پر یہ دن مناتا ہے. آج ملک کی آزادی کے 73 سال ہو گئے، لیکن
یہ سلسلہ آزادی منانے کا مختلف انداز سے اظہار مسرت و خوشی کا اور تاریخ جہاد حریت کے سلسلے کے اظہار کا مختلف انداز سے سلسلہ چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ملک کو جو آزادی ملی انگریزوں سے، یہ بہت بڑی نعمت تھی، اور یہ نعمت حاصل ہوئی بہت بڑی قربانیوں کے بعد۔ اس کے مختلف ادوار ہیں، جہاد آزادی کے مختلف ادوار ہیں، لیکن حقیقت میں کامیابی اس وقت ملک کو حاصل ہوئی جب ملک کی آزادی کی لڑائی اس ڈھنگ سے صف بندی کر کے لڑی گئی کہ کسی مذہب، کسی مسلک کی کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی حد بندی نہیں تھی۔ جب سب ایک ہوئے تب جا کر کے در حقیقت کامیابی ملی، ورنہ الگ الگ ٹکڑیوں میں، الگ الگ گروہ، الگ الگ علاقے، الگ الگ حلقوں سے جو لڑائیاں لڑی جاتی تھیں، وہ ساری لڑائیاں ایک طرح سے اجتماعیت کی کمزوریوں کی بنیاد پر وہ ناکام ہوتی رہی۔ لیکن جب بلا تفریق سارا ہندوستان، سارا دیش واسی ایک ہو کر کے دشمن کو مقرر کر کے کہ اس دشمن کے خلاف ہم سب کو مشترکہ لڑائی لڑنی ہے، تب جا کر کے آپ دیکھیے کہ ملک کو یہ آزادی حاصل ہوئی۔ آپ اس پہلو سے جب غور کریں گے تو یہ اندازہ ہوگا، دیکھیں گے تاریخ کی تفصیلات کو، تب اندازہ ہوگا کہ کئی مرحلوں میں جو مطلب جہاد آزادی جاری تھی، اور آخری مرحلے میں جب یہ بڑی قوی اور مؤثر صورت اختیار کی تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہی تھی۔ آج جب ہم ملک میں آزادی کی خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، الگ الگ انداز، الگ الگ اسلوب، الگ الگ قومیں اور جماعتیں اپنے اپنے دائرے تہذیب اور دائرے اصول میں رہتے ہوئے کام کر رہی ہیں، تو اس وقت میرے بھائیوں، اس وقت سب سے پہلے بنیادی چیز جو یاد کرنے کی ہے، وہ یاد کرنے کی ہے کہ آزادی ہمیں کیسے ملی ہے۔ کسی ایک مخصوص گروہ اور مذہب کی لڑائی سے ملی ہے، کسی ایک مخصوص مکتب فکر کی لڑائی سے ملی ہے، کسی ایک علاقائی یا کسی صوبائی مطلب طبقے یا لوگوں کی لڑائی سے، ریاستی سطح کی لڑائی سے یہ آزادی حاصل ہوئی ہے۔ آج ملک کے سارے لوگوں کو اس پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہمیں یہ آزادی ہم سب دیش واسیوں کی مشترکہ جدوجہد اور سب کی مشترکہ کوشش اور سب کے مشترکہ سورس کے استعمال کے بعد حاصل ہوئی ہے، تو ہمیں ترجیحی طور پر اس پہلو کو دیکھ کر کے چلنا چاہیے کہ اگر ہماری اجتماعیت نہیں رہے گی تو ہمارا دشمن کبھی بھی ہمارے بیچ میں ہماری صفوں کی تباہی کے بعد ہمارے اوپر غالب آ جائے گا، حملوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ آج کے وقت کا بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا میسج ہے اور بہت بڑی دعوت ہے۔ موجودہ صورتحال میں ہمارے لیے، سارے ہندوستانیوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اسے یاد کریں۔ آج آزادی کا دن ہے، یقیناً بڑی خوشی ہے، ہم سب خوش ہیں، پورا ملک خوش ہے، پورا ملک خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن در حقیقت اتنی بڑی طاقت سے، دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت مانی جاتی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے دنیا پر حکومتوں کا جو سلسلہ دراز ہے، وہاں اس کا سورج نہیں ڈوبتا۔ اتنی بڑی مطلب اقتدار دنیا کے اتنے بڑے حصے پر اس کا قائم تھا، اتنی بڑی طاقت تھی۔ تو اتنی بڑی طاقت سے لڑ کر کے، جدوجہد کر کے، اسٹرگل کر کے جو آزادی حاصل ہوئی ہے، اس میں جو سب سے بنیادی رول اور بنیادی کردار تھا، وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سارے ہندوستانیوں کی مشترکہ
جد و جہد بنیاد تھی اور اصل یہی تھی. اس لیے اس موقع پر اس بات کو یاد کرنا چاہیے، خاص طور پر اس بیک گراؤنڈ میں جب ملک میں فرقہ پرستی کا رجحان بڑھ رہا ہے، صورتحال اتنی خراب کرنے کی کم ظرفوں کی طرف سے، مستقبل کے تئیں، بے فکروں کے تئیں طرف سے، اور اسی طرح دیش واسیوں کے تئیں انصاف پسندی کے نقطہ نظر سے دور ہو کر کے جو صورتحال بنائی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ہندو کے سامنے ایک مسلمان کی حیثیت اور ایک مسلمان کے تعلق سے ایک غیر مسلم کے دلوں میں اتنی نفرت بٹھائی جاتی ہے، اتنی نفرت بٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایک ہندو اگر سمجھدار نہ ہو، جذباتی ہو، نوجوان ہو، ملک کا دیش کا سمجھ لیجئے نئی خون رکھنے والا ہو، تو وہ نفرتوں سے اس کے جذبات جو ہے ابل جائیں. اور یہ صورتحال میرے بھائیوں موقع پر موقع ملک میں دیکھنے کو ملتی. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ بڑے لوگ، ملک کے ذمہ دار لوگ اس طرح کی صورتحال میں ایماندارانہ آگے آئیں، انصاف پسندی سے آگے آئیں. بالخصوص آج 15 اگست ہے اور اگست کے مہینے میں مسلسل پروگرام آزادی کے چلتے رہتے ہیں. قوم کے سامنے اس سچائی کو رکھا جائے کہ آج جن کے بیچ میں نفرتوں کا ماحول پیدا کر کے ایک دوسرے کے خلاف لڑائی اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، عداوتیں بھڑکائی جا رہی ہیں، اگر یہی اتحاد نہ ہوا ہوتا، یہی ساری قوتیں ایک ہو کر کے دشمن کے مقابل میں محاذ پر کھڑی نہ ہوئی ہوتی، تو آخر یہ لڑائی اور یہ آزادی کی جد و جہد کی یہ لڑائی کیسے جیتی جا سکتی تھی. آج یہ موقع ہے لوگوں کو یاد کرنے کا، لوگوں کو بتانے کا، کیونکہ جد و جہد آزادی کی، جنگ آزادی کی جو تاریخ ہے در حقیقت اسی مرحلے میں کامیابی کی رخ پر گئی ہے جب ساری کی ساری قومیں، پورا کا پورا دیش مشترکہ طور پر، متحدہ طور پر ایک ہو کر کے انگریزوں کے خلاف آیا. اس لیے اگر ملک کے ماحول میں اگر یہ رخ، جس رخ پر ملک آج جا رہا ہے، اور پوری قوت سے ایسا لگتا ہے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش نہیں ہو رہی ہے کہ جو نفرتوں کا ماحول اور لاوا جو پک رہا ہے اور اس کے نتیجے مختلف شکلوں میں جو ظاہر ہو رہے ہیں، یہ ملک کو کمزور کرنے والے ہیں اور ملک کے دشمنوں کو فائدہ ملے گا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ملک کا دشمن ملک کے بیچ میں بٹ جانے والی قومی اور مذہبی بنیادوں پر، حد بندیوں کی صورتوں میں ان کے تقسیم ہو جانے کی بنیاد پر ملک کے دشمن کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا. اس لیے آج خاص طور پر جو حالات ہیں ملک میں، دیکھیے کشمیر کا بھی مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. ایسے حالات میں بھی اگر پوری قوت کے ساتھ ملک کے لوگ انصاف اور حق اور وصول کے ساتھ آگے آ کر کے ایک دوسرے کے جذبات کا، حقوق کا، رائٹس کا اگر خیال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. اس لیے اس مناسبت پر جب ہمارے عزیز نے کہا کہ موجودہ حالات میں ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، کچھ پیغام لینے کی ضرورت ہے، کچھ پیغام دینے کی ضرورت ہے، تو میں اس موقع پر یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے بڑوں کو، ملک کے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہمارے ذمہ داروں کو اس پہلو پر، ملک کے سیکولر لوگوں کو، ملک کے انصاف پسندوں کو، ملک کی اپوزیشن کو، ملک کے مختلف ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والی ایجنسیوں کو پوری ایمانداری کے ساتھ آنا چاہیے آگے. اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ یہ کام کریں گے، اور کام نہیں کریں گے تو ملک بدترین بحران کی طرف جائے گا، ملک کمزوری کی طرف جائے گا، حقوق پامال ہوں گے، ظلم عام ہوگا، اور مذہبی نفرتیں اس حد تک جائیں گی جس حد تک جانے کے بعد انجام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. اس لیے اس بات کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی ہمارے فاضل، جماعت کے فاضل اور ہم سب کے محترم شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ ہمیں یاد دلا رہے تھے کہ دیکھیے ہمارا موقف تھا، آج بھی ہمارا وہی موقف ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو امام الہند کی حیثیت سے معروف تھے، تو ہندوستان نے بلکہ دنیا نے
ان کے سیاست میں امامت کی حیثیت کو تسلیم کیا کہ یہ سیاست میں دنیا عالمی سطح کا امام ہے، ہندوستان کی سطح کا نہیں۔ اگر آپ وہ رپورٹ پڑھیں گے اور وہ لوگوں کے تاثرات پڑھیں گے جو مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلق سے بالخصوص ان کی وفات کے بعد آئے ہیں، تو دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس طرح کا انسان جلدی، اتنا بڑا انسان جلدی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھیے ان کا نقطہ نظر کیا تھا؟ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ آزادی بہت معمولی حیثیت کی ہو جائے گی اگر ہندو مسلم اتحاد کو پارا کر کے حاصل ہو۔ آپ سوچئے، یہ بات ملک کا امام کہتا ہے، ہندوستان کا امام کہتا ہے، اور یہی بات بحیثیت مسلمان اگر آپ اسے مان لیتے ہیں کہ آپ کی امامت بحیثیت مسلم لیڈر کی حیثیت تھی جبکہ ایسا نہیں تھا، تو ایسے ہی دیکھیے یہ امامت کا درجہ رکھنے والے مولانا ابوالکلام آزاد جو یقیناً اسلامیات میں بھی امام تھے، اسلامک اسٹڈیز میں بھی ان کی حیثیت بہت عظیم تھی۔ ابھی آپ تذکرہ سن رہے تھے، ایسے ہی بابائے قوم مہاتما گاندھی تھے جن کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنا تجربہ بتایا تھا، کہا کہ یہ شخصیت جو ہے ہر طرح کی حد بندیوں سے بلند ہے یہ شخصیت، یہ ضرور ایک بہت عظیم ہندو شخصیت کا نام ہے، لیکن اس کے دائرے میں ایک ہندو مذہبی مطلب کا دائرہ جو ہوتا ہے اس دائرے میں وہ محدود اور محصور نہیں تھے، وہ ہندوستانیت اور انسانیت کو اس دائرے سے بلند کر کے دیکھتے تھے، اس لیے ان کا مقام بھی دیکھیے کتنا بلند ہے۔ وہ جو سوچتے تھے یہ لوگ، یہ آخری دور میں جن کے ہاتھوں پر، آخری جن لیڈروں کے ہاتھوں پر ملک کو آزادی نصیب ہوئی، دیکھیے وہ کس نقطہ نظر کے لوگ تھے۔ ملک کے ہر ہندو، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، آج کا یہ دن یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو جن کو عظیم سب سے آپ مانتے ہو ان کی سوچ دیکھو اور ان کی سوچ عام کرنے کی کوشش کرو، ورنہ بتاؤ کیا آپ انصاف کرنے والے ہوگے؟ اگر آپ طاقت کے زوم میں، میجارٹی کے زوم میں، اقتدار کے زوم میں اور مختلف قسم کے عظیم سورسز کے زوم میں اگر اپنے انہی برادران وطن کے ساتھ ظلم و جور کا رویہ اپناؤ گے جو اقلیتوں میں ہیں، جو کمزور ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ نے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سے اور مشترکہ جد و جہد کے جذبات کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اس لیے یہ چیز سوچنے کی ہے ہمیں آج کے دن، جہاں یہ چیز ایک مطلب ترجیحی طور پر سوچنے کی ہے، وہاں یہ بھی سوچنے کی ہے کہ دیکھیں ہمارے بزرگوں کا منصوبہ جب اللہ کی توفیق سے کامیاب ہوا تو وہ منصوبہ کیا تھا؟ آج کے حالات میں ان کے منصوبوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ملک کی کامیابی کے تعلق سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آگے ملک ہمارا جس کے بارے میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ملک دنیا میں بہت عظیم ملک ہے، بہت عظیم جمہوریت ہے، یہاں یہ ڈیموکریسی سسٹم جو ہمارے ملک میں ہے دنیا میں اس کی حیثیت صف اول کی ہے، لیکن آج دیکھیے صورتحال کیا بنی ہوئی ہے، کس رخ پر صورتحال جا رہی ہے۔ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ دنیا میں ہمارے ہاں اقلیتوں پر ہونے والے موب لنچنگ، ظلم و جور، اجتماعی ہجومی تشدد کی بنیاد پر ہر انصاف پسند طبقے کی طرف سے تھو تھو ہو رہی ہے، ملک کی صورتحال پر تھو تھو ہو رہی ہے، شرمناک صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے دن لوگ سوچیں گے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں اپنے ملک کے شہریوں کے تئیں کہ سب کے ساتھ سب کا وکاس، سب کا ساتھ سب کا وکاس، سب کا وشواس، اس طرح کی جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے ملک کے، ہمارے ہم وطنوں میں، دیش واسیوں میں کیا وشواس حاصل ہے، اعتماد حاصل ہے یا بے چینیاں ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں اپنے طور پر اور پوری ذمہ داری کے ساتھ جو کچھ چھوٹے موٹے تجربات اور مشاہدے ہیں ان کی بنیاد پر
آج میں سوچتا ہوں کہ جہاں ایک طرف ہم سب خوش ہیں ملک کی آزادی کی بنیاد پر اور جشن آزادی ہر طرف منائی جا رہی ہے، ہم بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دکھ اور یہ درد اور یہ اضطراب اور بے چینی بھی دیکھ رہے ہیں اندر باہر مختلف لب و لہجے میں مختلف انداز سے کہ ملک میں صورتحال ایک نفرت انگیز بن رہی ہے، نفرتیں پھیل رہی ہیں، رواداریاں دن بدن گھٹتی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ سے میں نے عرض کیا کہ ہماری بہت بڑی میجارٹی ملک میں بہت بڑی تعداد 80 سے 85% ہمارے برادران وطن جن کو کہا جاتا ہے ہندوؤں کے تعلق سے آپ دیکھیں ان میں مذہبی نفرت مسلمانوں کے تعلق سے دوسری اقلیتوں کے تعلق سے کس طرح ایک چھوٹی تعداد میں لوگ ہیں اور بھڑکا رہے ہیں۔ اس لیے آج کے دن کم سے کم آج کے دن تو لوگوں میں یہ پیغام جانا چاہیے، یہ سوچ عام ہونی چاہیے کہ یہ صورتحال اور یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس کے خلاف بھی ہماری لڑائی ہو، تب تو ہم حقیقت میں آج کی جشن آزادی کے تعلق سے ہم ایماندار ہوں گے، ہم انصاف پسند ہوں گے کہ ہم ملک میں آزاد ہو کر کے اپنے تمام اہل وطن کے حقوق کے تئیں ہم بہت خوش ہیں۔ ہمیں ہمارا سسٹم، ہمارا آئین، ہمارا دستور جس کو سمویدھان اور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہتے ہیں وہ ہمیں حق دیتا ہے۔ اگر ہمارا حق کسی نہ کسی وجہ سے مرتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے رائٹس یا ہندوستانیوں کے رائٹس اگر چھنتے ہیں تو میرے بھائیوں آپ بتائیے آخر یہی صورتحال پہلے بھی تھی؟ اسی طرح کی صورتحال دھیرے دھیرے پہلے شروع ہوئی اور بعد میں بہت خطرناک رخ اختیار کر گئی، جس کی بنیاد پر دھیرے دھیرے لڑائیاں شروع ہوئی اور ایک دن وہ آیا کہ جب یہ لڑائی لڑ کر کے جیتی نہیں جا سکی تو سارے لوگوں کو ایک ہو کر کے لڑائی لڑنی پڑی۔ اس لیے اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مناسبت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہم مایوس نہیں ہیں، ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہیں۔ اس لیے مایوسی کی ایک بنیادی بات ہم آپ سے مخاطب ہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم مایوس اس لیے نہیں ہیں کہ جب ملک آزاد ہوا اس وقت بھی صورتحال آج تو کچھ نہیں ہے، بہت سنگین اور بہت خطرناک اور بہت ہی بے چینی کی صورتحال تھی۔ لیکن دیکھیے ہمارے بڑے آ کر کے کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے تمہیں ضمانت دی گئی ہے کہ تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ حالات چاہے جتنے خطرناک ہیں تم ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دیکھیے انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان میں ہم ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں اللہ ہماری حفاظت کرے گا، تو انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کیا وہ اللہ جو تمہاری پاکستان میں حفاظت کرے گا کر سکتا ہے تو کیا وہ تمہاری حفاظت ہندوستان میں نہیں کر سکتا؟ عجیب خطابات ہیں، عجیب صورتحال ہے۔ صورتحال میں قوم کو ملت کو سنبھالنے کا کام ہمارے بزرگوں نے کیا تھا۔ آج اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی مایوسی کی وجہ نہیں ہے، افسوس کی وجہ ہے، افسوس ہے، بے چینیاں ہیں، عدم رواداری کا ماحول ہے، لیکن یہ کہ مایوسی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس پر بہت مضبوطی کے ساتھ کاربند رہنا چاہیے، اپنے دین کی، اپنے توحید کی، اپنے دعوے پر استقامت کی فکر کرنی چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم جن پہلوؤں میں کمزور ہیں ہمارے پاس ان پہلوؤں سے ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سورس سے خالی، اسباب سے خالی مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ جہاں اسباب ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے وہاں اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے اور نجات کے راستے نکالتا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے لیے یہ موقف بہت اہم ہے، یہ موقف بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت اپنے بندوں میں یہ دیکھتا ہے کہ انہیں ان کے سامنے کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے جو بنیادی اسباب کی ضرورت ہے وہ حاصل نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلاتا ہے انبیاء کے حالات، دوسری قوموں کے حالات، ظالم قوموں کی تاریخ کو، اور بتاتا ہے، کہتا ہے دیکھو اس وقت بھی ہمارے نیک بندوں اور صالحین کے ہاتھ میں دیکھو اسباب میسر نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی حفاظت فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کے سچے پیروکاروں کے لیے اللہ کافی ہے۔ کیا اللہ کافی نہیں ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، دعا کی اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ بہترین ہمارا وکیل ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے آگ کے اڑاؤ میں ڈالے گئے اور کوئی ذریعہ اور کوئی سبب نہیں تھا اس مشکل سے اپنے آپ کو بچانے کا، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ بہت ساری مثالیں ہیں میرے بھائیوں۔ تو ہم اپنے دائرے عمل اور اپنے حدود میں رہتے ہوئے ملک کی قیادتوں، ملک کی اپنی دینی قیادت، ملک کی ایماندار سیاسی قیادت، ملک کے سمجھداروں کی قیادت، سچے انصاف پسندوں کی قیادت میں رہ کر کے صحیح ایمان کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ نہ بزدلی کا مسئلہ ہے، نہ بے چینی کا مسئلہ پیدا کرنا چاہیے، نہ اشتعال کا مسئلہ پیدا کرنا چاہیے، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح دیکھیے، اسی طرح یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ملک کے انصاف پسندوں نے، ملک کے انصاف پسند حلقوں نے، ملک کی انصاف پسند آفیسروں نے جو ایجنسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج بھی انصاف پسندانہ رول کر کے بہت ساری مشکلات سے ملک کو اور اہل وطن کو بچاتے رہتے ہیں، بچاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظلم اور ظالموں سے دفاع کا انتظام کرے گا۔ میرے بھائیوں یہ بات بہت زیادہ مثالوں سے کہنے کی نہیں ہے، بات اتنی ہے کہ ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ ملک کا اقتدار میں بیٹھا ہوا طبقہ یہ سب ظالم ہوگا، ملک کی اپوزیشن ظالم ہوگی، ملک کی ایجنسیاں ظالم ہوں گی، ملک کا میڈیا پورا کا پورا ظالم ہوگا، ملک کے غیر قومیں یعنی نان مسلم طبقہ، ان میں ایکسپرٹ طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ یہ حقائق کو سامنے نہیں رکھے گا۔ میرے بھائیوں ایسا نہ تھا، نہ حقیقت میں ہے، سب لڑ رہے ہیں لڑائیاں، اور اگر صورتحال خراب ہوگی تو آپ جانتے ہیں یہ صورتحال اللہ نہ کرے ایسا خراب ہو تو سب مل کر کے مشترکہ طور پر فرقہ پرستی کے خلاف لوگ لڑائیاں بگڑیں گے۔ اس لیے یہ دن ہمیں حقیقت میں یہ یاد دلاتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم و جور کا سلسلہ تھا انگریز کا، تو لوگ دھیرے دھیرے اکٹھا ہوئے، پہلے فرقہ ہو کر کے لڑتے تھے، اور فرقہ بندیاں یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، یہ دنیاوی حیثیت سے ہو یا دینی حیثیت سے۔ جب سب ایک ہو گئے تب جا کر کے ملک کو آزادی حاصل ہوئی۔ تو کبھی بھی ظالم طبقے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہمارے خلاف کمزور اکٹھا ہو کر کے لڑنے والے نہیں ہوں گے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور سمجھنا چاہیے اس نقطۂ نظر سے بھی کہ جو لوگ مذہبی بنیادوں کے ماننے والے ہیں اور وہ بڑی طاقت کو ماننے والے ہیں اور اوپر والا ہی سب پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے، جن کا ایمان ہے، کم سے کم انہیں سمجھنا چاہیے کہ اوپر والا ہی ہے جس نے آپ کو اقتدار دیا ہے، پاور دیا ہے، کسی کو کمزور بنایا ہے، کسی کو اقلیت میں رکھا ہے، تو اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جب چاہے گا الٹ پھیر کر دے گا۔ اس لیے یہ آزادی کا دن در حقیقت اس وقت اپنے معنی میں، اس وقت اپنی خوشیوں میں کامل ہوتا ہے جب ہم ملک کے سبھی لوگ، ہر طبقے کے لوگ، ملک کے ہر مذہب اور فکر کے لوگ، ملک کے ہر گراؤنڈ کے ایکسپرٹ لوگ جب ایمانداری کے ساتھ سارے لوگوں کے تئیں سوچتے ہیں، اور پھر ہماری انفارمیشن ہمیں بتاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان وشواس ہے، لوگوں کے درمیان اعتماد ہے، تب جا کر کے در حقیقت آزادی کی باتیں جو ہماری زبانی ہوتی ہیں وہ حقیقت میں زبانی باتیں وہ حقیقت میں مانی جا سکتی ہیں اور نہ تسلیم نہیں کی جائیں گی۔ ہمارے محکمے بتاتے ہیں
ہمارے محکمے بتاتے ہیں کہ بے چینیاں کتنی ملک میں ہیں، تو جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان کا فرض ہے کہ بے چینیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے ہم امید بھی رکھتے ہیں، ہمیں امید بھی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو لوگ ملک کی سربلندی کی باتیں کرتے ہیں، ملک کو بہت بڑی طاقت ثابت کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کے سوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے شہریوں کو، ملک کے سٹیزن کو، دیش واسیوں کو، ہم وطنوں کو آزادی حقیقت میں حاصل ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہندوستان کے تئیں جو شبیہ پوری دنیا میں بن رہی ہے یا جو شبیہ بنتی جا رہی ہے، میرے بھائیوں یہ بہت افسوسناک چیز ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس پہلو سے بھی اطمینان رکھنا ہے کہ ملک اتنا بڑا ملک، اتنا عظیم ملک، اور اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی آبادی کا ملک اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑ دے گا۔ ہمارے ذمہ دار ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ کسی زون میں ہیں، کسی غلط فہمی میں ہیں اور کسی غلط ایجنڈے پر چل رہے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ کل وہ اپنے غلط ایجنڈوں کو بدل کر کے اسے صحیح ایجنڈے میں اسے بدل کے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم سب کو در حقیقت آج کی مطلب اس اہم نشست میں اپنے فاضل بہترین تجزیہ کرنے والی شخصیت ابو رضوان محمدی سے سننا ہے۔ میں نے زیادہ وقت لے لیا اور بإصرار بعض اخوان کے مجھے یہ وقت لینا پڑا، ورنہ میں تو در حقیقت شرکت ہی چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے شرکت نہیں کی اجتماع میں۔ ہم سب کو اپنے فاضل سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، اور ہم سب کو دعا کرنا چاہیے بالخصوص اپنے ایمان اور توحید کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو توحید کی فکر دے، توحید کی سمجھ دے، توحید کی حفاظت اور استقامت کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور سب صراط مستقیم کے لیے دعا کریں اور کارمند رہے۔ اور اسی طرح ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جن کے ہاتھوں میں اقتدار بخشا ہے، انہی کے ہاتھوں سے تو انصاف کا نظام بھی تو قائم کر، اور ہمارے کوتاہیوں، ہمارے گناہوں اور ہمارے مظالم، ہماری بے دینیوں کے اگر یہ انجام ہم پر مسلط ہیں تو اللہ تو ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو درست کرنے کی توفیق دے۔ سنتیں چھوڑنے پر جو ذلتیں مسلط ہوئی ہیں، اے اللہ ہمیں علم ہے، اے اللہ ہمیں علم ہے اس بات کا کہ دین جب چھوٹتا ہے تو ذلت آتی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں دین کی طرف لوٹنے کی توفیق دے، اور ملک میں کے تئیں اس عزیز وطن، پیارے وطن کے تئیں اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بہتری کے لیے، خوشحالی کے لیے، امن و امان کے لیے جو کچھ ہمارے پاس سورسز ہیں، جو کچھ ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمیں ان کو استعمال کرنے کی توفیق دے، اور جو جہاں جتنا رسپانسبل ہے، جتنا ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ملک میں امن و امان عام ہو، خوشحالی عام ہو، اچھی سیاست ہو، اور ملک کا دشمن ملک کے اتحاد کے سامنے اپنے آپ کو بونا سمجھے، کمزور سمجھے، یہ صورتحال اہل وطن بنائیں، بالخصوص اہل اقتدار بنائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جب تک زندہ رہیں تیرے دین پر رہیں، تیری اطاعت پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور اللہ سنت پر ہی ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔